the ayah number 10. Bismillah. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. اور صبر کیجئے علی اس پر ما یقولون جو وہ کہتے ہیں وَاهْجُرْهُمْ اور چھوڑ دیجئے انہیں حجرن جمیلا چھوڑنا خوبصورت یا خوبصورت انداز میں. یہ ایک نارمل سی ٹرانسلیشن ہے. ٹھیک ہے، ہم اس کو اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسی اس قرآن کے اوپر یہ ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، لیکن اب اس کو غور سے سنیے اور اس کو انڈرسٹینڈ کریے کہ یہ کیا ہے. وَاصْبِرْ وَاصْبِرْ کا کیا مطلب ہے؟ ہم اردو میں بھی یہ لفظ بولتے ہیں تو ہم صبر یا پیشنس ہی معنی لیتے ہیں، لیکن نہیں ہے یہ معنی. یہ کہیں لوئسٹ درجے پہ شاید یہ معنی آتا ہو، لیکن پیشنس یا پیسو ہو کے بیٹھ جانا یہ معنی اس کا ایکچولی اس کا معنی نہیں ہے. تو وَاصْبِرْ صبرا کا کیا معنی ہوتا ہے پھر؟ بی پرسسٹنٹ، کسی کام کے اوپر جم جانا، خود کو روک لینا کسی چیز کے اوپر روک لینا یا جما لینا، پرسسٹنٹ ہو جانا، یہ ہے. اور کس چیز پہ ہو جانا؟ بھلائی پہ، خیر پہ، اچھائی پہ، نیکی پہ. So be persistent and continue doing your work. یہ بیسیکلی ایک ایکٹیو ڈیفینیشن ہے صبر کی. اب تھوڑا سا نا ہم صبر کو دیکھ لیتے ہیں کہ صبر جو ہے نا ابھی ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں. سورہ مدثر میں بھی پڑھا ہے، اور اس کے امیڈیٹ بعد انشاءاللہ ہم ایک سورہ کریں گے، سورہ قلم. تو اس کے اندر ملا کے نا یہ تھوڑی سی پکچر ایک کلیئر ہوتی ہے کہ صبر ہے کیا. تو سورہ مدثر میں آیا نمبر 7 میں ہم نے پڑھا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، ولی ربی کا فصبر تھا. وہاں پہ کیا تھا؟ ولی ربی کا فصبر، کہ اس کا کیا مطلب تھا؟ اپنے رب کے لیے صبر کریں. تو میں نے آپ کو وہاں پہ ایک ڈیفینیشن لکھوائی تھی، اور اگر آپ نے اس وقت نہیں لکھی تو یہاں ضرور لکھ لیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کمپیریٹیو وے میں پڑھانے لگی ہوں، تو پھر یہ آپ کو پورا ایک کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی کہ صبر ہے کیا چیز. تو ولی ربی کا فصبر کا کیا مطلب تھا؟ کہ اپنے رب کے لیے صبر کرو. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ اپنے رب پہ صبر. یہ کیا ہوا؟ رب کے لیے صبر. ایک تو ہم کہتے ہیں نا اللہ کے لیے صبر کر لو، پھر آپ کہیں گے پھر بھی منہ پہ ٹیپ لگانے کے برابر ہی ہوا یہ تو، یا پھر پیسو صبر ہی ہے یہ تو. نہیں، یہ نہیں ہے. ڈیفینیشن تھی کیا تھی؟ کہ اپنے رب پہ صبر، کہ جو رب کی طرف سے آ رہا ہے اس پہ جم جانا. کیا مطلب؟ یعنی ہر حال اپنے نفس کو جو رب کی طرف سے جو بھی لا آ رہا ہے، جو بھی شریعت کا تقاضا ہے، اس کے مطابق روک لینا، اپنے نفس کو اس کے اوپر جما لینا کہ میرے رب کی بات ہے، میرے رب کی طرف سے آئی ہے. well that's the thing I'm gonna stick to. اس پہ مجھے خود کو جمانا ہے، ادھر ادھر کی باتوں پہ نہیں جمانا. اس کے پیرالل آپ کو ایسٹ ویسٹ سے دسیوں آپشنز مل گئے ہوں گے کہ نہیں اس کام کو چھوڑ کے یہ کر لو، یہ والی بات کر لو، اس طرح کر لو. لیکن آپ کہیں نہیں، یہاں پہ میرے رب کی بات ہے، میں نے ولی رب فصبر کرنا ہے، کہ میں نے اپنے رب کی طرف سے جو بات آ گئی ہے، جو مجھے پتا چل گئی ہے کہ میرے اللہ نے یہ بات اس بات پہ یہاں پہ بتائی ہے، اس معاملے میں مجھے یہ کام کرنے کو کہا ہے، اس طریقے سے دیکھنے، اس طریقے سے چلنے، اس طریقے سے سننے، اس طریقے سے معاملہ کرنے، اس طریقے سے سوسائٹی میں اللہ کی بات کو قائم کرنے، یہ بات آ گئی ہے، اب میں تو اسی کے مطابق چلوں گی. اب اس کے اوپر کسی دوسرے کا ٹرینڈ، کسی دوسرے کا سٹائل، کسی دوسرے کی فالو کرنا بنتا نہیں ہے. یہ ہے ولی ربی کا فصبر. کیا مطلب نکلا؟ کہ اپنے آپ کو اللہ کی شریعت کے تقاضوں کے مطابق جما لینا. یہ ہے رب پہ صبر. یہ پہلی بات ہو گئی. اس کے بعد دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہاں ہو رہی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. یہاں پہ اس آیت کے اندر سورہ مزمل کی آیت نمبر 10 میں اس کو فردر اب دونوں کی پکچر یعنی ملا کے پھر آپ دیکھیں گے. یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟
यहाँ पे कहा जा रहा है किन बातों पे सब्र? यानी वस्बिर अला मा यकूलून, आखिर सब्र करना किस पे है? मैं किस-किस वक़्त सब्र करूँगी? क्या मतलब सारी मतलब कौन-कौन से औकात होंगे? क्या-क्या बात होगी? तो जो कुछ भी वो कहें, कौन कहे? आपके ओपोनेंट जो भी खड़े हैं। आप दीन का काम कर रहे हैं, आपको तंग करने वाले, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करने वाले, जैसे सैयदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह की बात बताना शुरू की, अल्लाह को रब डिक्लेयर करना का देर थी कि मैं तो सिर्फ़ अब अल्लाह के लॉ को मान के चलूँगा और इस सोसाइटी में भी अल्लाह के लॉ की ही बात होगी। बस ये कहने की देर थी, तो उनके सारे अपने भी हमें पता है कि उनके करीबी, वो जो उनको सादिक और अमीन कहते थे, वो जो अपनी अमानतें उनके पास आके रखवाते थे, वो जो उनको एक आइडियल कैरेक्टर जानते थे, वो जो उनके ऊपर ट्रस्ट करते थे, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, वो उनके दुश्मन बन गए। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल रहे हैं काम करने के लिए, तो क्या हो रहा है? वहाँ पे उनके ऊपर ज़ुल्म भी हो रहा है, उनका मज़ाक उड़ाया जा रहा है, उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन की जा रही है, उनके ऊपर ताने कसे जा रहे हैं। उन हर तरीके से उनको अज़ियत दी जा रही है। लेकिन उसके मुकाबले में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या कहा जा रहा है? वस्बिर अला मा यकूलून। वो जो भी कहें, वो ताने दें, वो तोहमत लगाएँ, वो ज़ुल्म करें, वो मज़ाक करें, वो कैरेक्टर असैसिनेशन करें, क्या है? आपने वस्बिर करना है। कौन से वाला वस्बिर? जो हमने पीछे से सीखा हुआ है। कौन से वाला सीखा है? अभी हमने बात की है। वलिरब्बिका फस्बिर, अपने रब के लिए। ये सारी बातें सुन के भी अपने रब की तरफ से जो बात आई हुई है उसके ऊपर जमे रहना है। अब मुझे बताइए कि इसमें सिर्फ़ फिर पैसिव सब्र तो ना हुआ ना, कि मैं सब्र ये कर रही हूँ कि बस मैंने जो भी करता रहे, मैंने अपने मुँह पे टेप लगा के बैठ जाना है और अपना काम छोड़ देना है, नाराज़ हो जाना है, तकलीफ़ में और कुढ़ते रहना है अंदर से। ऐसी कोई फीलिंग आ रही है ऐसे सब्र से? नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है अगर कोई कुछ कर रहा है, जो भी करता जा रहा है, तो आपने अपने उस उसूल पे जो अल्लाह की तरफ से कानून और कायदा आ रहा है, जो निज़ाम, जो शरिया का उसूल अल्लाह ने दे दिया, उसके ऊपर जमे रहना है, उसके ऊपर खड़े रहना है और जो कुछ भी वो कहते जा रहे हैं, उसके ऊपर अल्लाह की वही बात लेके और फिर वो इतनी सारी ऊपर आयत अल्लाह फत्तखिज़हु वकीला, अल्लाह को वकील जान के अल्लाह के सुपुर्द कर देना है चीज़ों को। वस्बिर अला मा यक़ूलून। और यहाँ पे क्या है एक इम्पोर्टेंट फ़ॉर्मूला बताया जा रहा है, यहाँ पे एक फ़ॉर्मूला इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि जो वो कह रहे हैं डोंट एंगेज विद देम एक्चुअली। जब वो लोअर साइकोलॉजी की बात लोग करते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मकसद के लिए निकले, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उन्हें पहले ही बता रहे हैं कि लोग तरह-तरह की बातें करेंगे। आप अगर हर एक का आंसर करने लगेंगे, उसको जस्टिफिकेशंस देने लगेंगे, हर एक के सामने उसको मनाने लगेंगे, बिचने लगेंगे, तो क्या होगा कि ऑटोमैटिकली आपको आपका मकसद कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो अपने मकसद को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। मकसद क्या था? वस्बिर वलिरब्बिका फ़स्बिर कि अपने रब की तरफ से जो आया है उस पे जमना भी है और लोगों को भी उसी पे लाना है और पूरे इर्द-गिर्द भी उसी शरीयत का नफ़ाज़ करना है। तो ये थी वो चीज़ जो पहली बात एज़ अ माइलस्टोन मैंने आपको कवर करनी थी। आज के दौर में आप देख लीजिए, आज जब हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बात करते हैं, जब हम अल्लाह के दीन के ऊपर चलने की बात करते हैं, वो कोई इंडिविजुअल अपने घर के अंदर करे, वो कोई किसी सेटअप में करें, सोसाइटी में करें, कोई मुल्क करे कि हम शरीयत का निफ़ाज़ करेंगे, तो हमें क्या लेबल लगा दिया जाता है? हमें टेररिस्ट कहा जाता है। कुछ लोग हमें बैकवर्ड कहने लगते हैं, कुछ लोग हमें फंडामेंटलिस्ट कहने लगते हैं, कुछ कहते हैं यू डोंट फिट इन आवर सिस्टम, आप हमारे सिस्टम से बिल्कुल आपको क्या होता जा रहा है, आप किधर किस तरफ जाना चाहती हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप ये किस तरफ दौड़ना शुरू हो गए हैं, दुनिया किस तरफ जा रही है, आप क्या बातें कर रहे हैं, मतलब तरह-तरह की बातें। तो अपने मकसद के लिए सब्र कि मेरा मकसद ये है कि मैंने अपने रब की शरीयत का निफ़ाज़ करना है और अपने रब के लिए ही अपने इस शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक अपने नफ्स को जमा के रखना है। अल्लाह के दीन पे, अल्लाह की शरीयत पे, अल्लाह के लिए। अब एक यहाँ से आई आई वुड लाइक टू दिस इज़ वेरी, वेरी सिग्निफिकेंट। अब ये मेरी और आपकी बात होने लगी है। क्या बात होने लगी है? कि हर उस चीज़ पे सब्र सब्र
صبر کے بارے میں ہمیں یہ سمجھ لگتا ہے کہ صبر جو ہے نا، پہلے بھی میں بتا چکی ہوں کہ صبر ہم اسٹیگننٹ یا پیسو سمجھتے ہیں۔ صبر ہر سچویشن میں مختلف ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہوتا ہے۔ کیسے؟ مثلاً اگر کہیں پہ رک کر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، یعنی آپ کسی ایسی جگہ رک گئے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو وہاں رکے رہنا کیا ہے؟ وہ تو نافرمانی ہوئی، لیکن وہاں سے چلے جانا، وہاں سے ایگزٹ کر جانا کیا ہوا؟ صبر ہوا۔ آپ نے اللہ کی شریعت پہ خود کو روک دیا، کیا کیا کر کے؟ کہ جہاں نافرمانی ہو رہی تھی، اس کو منع کرنے کی کوشش، اور اس کے بعد وہاں سے آپ نے ایگزٹ کر لیا۔ اگر تو آپ بچا سکیں، خیر بکھیر سکیں تو بہت اچھا، نہیں تو اس جگہ کو چھوڑنا لازم۔ تو یہ ایگزٹ کرنا آپ کا صبر تھا، آپ نے شریعت کا یہ تقاضا، یہاں پہ چلنا صبر تھا۔ اگر کسی سے بات کر کے رب کی شریعت ٹوٹ رہی ہے، مراد یہ کہ آپ باتیں کرتے کرتے باتوں میں غیبت ہو گئی، باتوں میں بے حیائی آ گئی، باتوں میں فحش گوئی آ گئی، تو وہاں پہ خاموشی صبر ہے، وہاں پہ خاموشی صبر ہے۔ کیسے؟ کون سا صبر؟ وہ والا صبر کہ میں ہر سچویشن میں I will be analyzing کہ یہاں پہ میری رب کی قانون یا میرا رب کا لا یا میرے رب کی بات یا میری شریعت کا تقاضا کیا ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ کیا تھا، یہاں پہ میں کس طریقے سے چیز کیا کروں جو میں اپنے ولی ربی کا فصبر کیسے کروں۔ اگر کہیں حق کہنا تھا، حق کہنا وہاں پہ حق ٹھہرا تھا، واجب ٹھہرا تھا، وہاں آپ خاموش رہ گئے، تو آپ نے کیا؟ آپ نے وہاں بے صبری کی۔ جہاں بولنا تھا، اب یہ غور سے سننے والی بات ہے، جہاں بولنا تھا وہاں آپ خاموش رہ گئے، کیونکہ دنیا پوری تو ہمیں یہی کہتی ہے نا، خاموش رہ جاؤ، صبر کر لو۔ کہیں کہیں بولنا صبر ہوتا ہے۔ کس پہ صبر ہوا؟ میرا بولنا اس بات کا صبر تھا کہ میرا بولنا ہی حق، بولنا ہی وہاں پہ میرے رب کی طرف سے بھیجا گیا جو قانون تھا، وہ بول کے ہی پورا ہو سکتا تھا۔ تو اس شریعت پہ جمنا اس وقت وہ کیا تھا؟ بولنا تھا۔ تو ولی ربی کا فصبر وہاں پہ ایسے ہوگا، اور اگر وہاں پہ آپ خاموش رہ گئے، وہاں پہ آپ نے چپ سادھ لی، وہاں پہ آپ نے منہ پہ اوپر اگر ٹیپ لگا لی، اور وہاں پہ آپ نے یہ سوچا نہیں بدمزگی ہو جائے گی، میں تو یہ بات نہیں کہتی، چپ کر جاتی ہوں، وہاں پہ اگر آپ اللہ کے لیے نہ بولے کیونکہ اللہ کی بات آپ کو پتا تھی، وہاں پہ کوئی بات، کوئی اصول، اللہ کے دین، اللہ کی بات کا، حق اور سچ کا کوئی اصول پامال ہو رہا تھا، آپ نہ بولے، تو آپ نے کیا؟ آپ نے خاموش رہ کے، آپ نے بے صبری کی، آپ نے خاموش رہ کے ولی ربی کا فصبر نہیں کیا، کھلی نافرمانی کی۔ اسی طریقے سے اور دیکھیے، اسی طریقے سے جیسے شادیوں کو دیکھ لیجئے، شادیوں میں جوڑوں کے لیے اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں فارمولہ بتایا جاتا ہے کہ خاموشی اختیار کریں۔ خواتین کو بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے خاموش رہو گی تو یو نو زندگی بھلی گزرے گی، اچھی گزرے گی، صبر کر جاؤ۔ کس بات پہ صبر تھا؟ اگر چھوٹا موٹا کوئی مسئلہ ہے، کوئی تنگی آ گئی، کوئی مشکل حالات آ گئے، تو یس آپ کریں گے صبر، اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ تھوڑی مشکل، تھوڑی تنگی، کوئی مسئلہ آ گیا تو آپ ساتھ چھوڑنے والوں میں سے نہیں ہوں گے، آپ صبر کریں گے۔ وہ صبر اس وقت کیا ہے؟ ولی ربی کا فصبر بن جائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر میں کوئی حرام ہوتے دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے اسپاؤس میں کوئی گڑبڑ دیکھ رہے ہیں، ایسی گڑبڑ کہ وہ صریح نافرمانی ہے، تو وہاں پہ اگر آپ خاموش رہیں گے تو وہاں پہ پھر آپ بے صبر پن ہے آپ کا، اللہ کی نافرمانی آپ کے ہاں لکھی گئی، آپ کے نام کے آگے لکھی گئی، ادھر تو لکھی گئی، آپ کے نام کے آگے بھی لکھی گئی کہ اس نے کھلی سری نافرمانی دیکھی لیکن بولی نہیں۔ میلز کے لیے بھی یہی ہے، اگر وہ کھلی سری نافرمانی کوئی دیکھ رہے ہیں، اور آج کل تو بھرا پڑا ہے ہمارا معاشرہ، ہمارا نظام کہ مردوں کو ان کے ناک کے نیچے ان کی فیملیز میں عورتیں کیا کیا کر رہی ہوتی ہیں، اور مردوں کو اس بات سے دلچسپی ہی نہیں ہے کہ وہ قوام ہیں، انہوں نے قوام کا صرف ایک ہی مطلب سمجھا ہوا ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ قوام
पूरा सपोर्ट सिस्टम है, कवाम पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करता है, कवाम एक-एक चीज़ को प्रोटेक्ट करता है, केयर करने वाला असूल, कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा करता है, अपने आप को और अपने अहल को आग से बचाने की कोशिश करता है। क्या मकसद निकला? बात बताने का क्या मकसद था यहाँ पे? कि वली रब्बी का फस्बिर, रिश्तों में कैसे होगा? कि वो सब्र, ये सब्र नहीं है। ये कैसा सब्र हमने सीख लिया? ये कैसा सब्र है जो हर वक़्त पैसिव है, स्टैग्नेंट है, चुप है, अंदर दिल कुढ़-कुढ़ के मर जाए, दिल फट जाए, सरी नाफ़रमानियाँ, अनफ़ेथफुल टू द मैरिज, बेहयाइयाँ, फ़ाहिशी, मतलब व्हाट नॉट चल रहा होता है, लेकिन हम एक-दूसरे को और बड़े छोटों को सब्र की ही तिल्कीन करते रहते हैं। भई सब्र को समझिए। सब्र ये नहीं है, सब्र ये नहीं है। सब्र सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करेगा। एनालाइज़, एक क्राइटेरिया बनाइए, लिखिए ये बात अपने पास। इस बात को प्लीज़ लिखिए अपने पास। क्या? सिंपल बात है। हर केस को एनालाइज़ करें कि यहाँ बोलना अल्लाह के लिए होगा या यहाँ चुप रहना अल्लाह के लिए होगा। हर हर औरत, हर मर्द, हर यंगस्टर जो सुन रहा है, और ये ना सिर्फ़ आपको खुद समझना लाज़िम है, बल्कि आपको आगे पहुँचाना भी लाज़िम है। क्योंकि ये वो डेफ़िनेशन है जो हमें सिखाई जा रही है कुरान में। मैं बीच में से पूरा वो बात तोड़ के कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात चल रही थी, उनकी ट्रेनिंग की बात चल रही थी, अगर मैं बीच में ये एग्ज़ाम्पल्स ला रही हूँ, तो इसका मतलब है कि एक्चुअली वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कॉम्प्रिहेंड, वी नीड टू रीडिफाइन दीज़ थिंग्स इन आवर फैमिलीज़। हमारे घरों के निज़ाम में धर्म-भरम होने की वजह, हमारी नस्लें बिगड़ गईं इन इन वजूहात की बिना पे कि हमें ये पता ही नहीं था कि हमने अम, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिकत से नहीं चलना कि अगर थोड़ा बहुत जहाँ बुराई है तो थोड़ी बहुत अच्छाई ले आनी है, ऐसे नहीं चलना। हम रिलेटिव मोरालिटी के साथ नहीं चलते। हम लोग किस तरह चलते हैं? हमारी सारी की सारी मोरालिटी डिपेंडेंट है अल्लाह सुब्हानो तआला के ऊपर। जो अल्लाह डेफिनेशंस दे रहे हैं, बस उन्हीं के मुताबिक जीना है। जो वहाँ से आ रहा है, उन्हीं के मुताबिक, उन्हीं तकाज़ों, शरीयत यही है। जो अल्लाह की तरफ से आ रहा है, दैट्स कॉल्ड शरीयत। आज शरीयत की डेफिनिशन भी हमने अमेरिका से ली हुई है। 9/11 के बाद हमें पता चला शरीयत क्या होती है, और फिर हम शरीयत के नाम से डरते हैं। शरीयत इज़ नथिंग बट व्हाट इज़ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला एज़ द लॉ, जिसके मुताबिक हमने ज़िंदगी गुज़ारनी है। अपने दिल, दिमाग, रूह में को कैसे चलाना है, अपने घर, गृहस्थी, अपने बच्चों, फैमिली, स्पाउसेस, वालिदैन के साथ कैसे चलना है, मुआमला करना है। अपनी सोसाइटी में रहते हुए क्या-क्या मामलात पेश आएँगे, उनको कैसे लेके चलना है। किसी सोसाइटी को कैसे एस्टेब्लिश करके उसको किन कवानीन के मुताबिक चलाना है, और वाइस वर्सा पूरी कायनात में अल्लाह के दीन को कैसे कायम करना है। एक-एक चीज़ कुरान में क्लैरिटी से बता दी गई। एक दिल, एक दिमाग से लेके पूरी दुनिया तक की बात को वज़ाहत से बता दिया गया, और अल्लाह ने हर चीज़ दे दी। हमें हमें क्या ज़रूरत है ईस्ट और वेस्ट से जाके निज़ामों को ढूँढने की, सिस्टम्स को ढूँढने की, कि किस सिस्टम को फ़ॉलो करें, कहाँ पे बेस्ट रिज़ल्ट आ रहा है। हम व्हाई व्हाई शुड वी बी आफ्टर सम सिस्टम्स, जबकि अल्लाह खुद हमारा निज़ाम दे रहा है, कुरान हमारा निज़ाम है। और उसी निज़ाम में से एक ये डेफिनेशन है, वस्बिर वलिरब्बिका फस्बिर, वलिरब्बिका फस्बिर, और वस्बिर अला मा यकूलून। जब सब्र की डेफिनेशन आए, सबसे पहले ये परखें, ये जानें कि सब्र का मतलब ये है, वो वाला नहीं। पिछली डेफिनेशन को ज़रा मिटाइए अपने पूरे दिमाग से। मैंने सबसे पहले आज यही कहा था कि दिमाग को लेट्स एम्प्टी आउट, लेट्स अनस्कूल आवरसेल्व्स। द डेफिनेशन, द प्रीवियस डेफिनेशंस, the thing, the previous understanding that we have, that we've been living through, जिसके तहत हम रह रहे हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं, जी रहे हैं, तोड़े उन डेफिनेशंस को। वो नहीं है कुरान की डेफिनेशंस, वो नहीं है सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आई हुई डेफिनेशंस। टेक इट दिस वे, अपने नफ्स को शरीयत के तकाज़ों पे जमाना है। अब मेरे नज़दीक अगर मेरे घर के अंदर नाफ़रमानी हो रही है, मेरे घर के अंदर अगर सरी नाफ़रमानी मुसलसल होती जा रही है,
اور میں اس کے اوپر کیونکہ میرے امی-ابا نے مجھے یہ کہا ہے یا میرے بڑے یا میرے گارڈینز مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یو اسٹل ہیو ٹو کیری آن دس میرج، یو ڈونٹ ہیو اینی پلیس ٹو گو، تم کہیں نہیں جا سکتی، تمہیں اس میرج کے اندر رہنا ہے، یہ مرد کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، عورت کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ چلانی ہے، اور ہم وہ اللہ کی حدود کو پامال ہوتے ہوئے روز اپنے گھروں کے اندر دیکھتے ہیں، اور ہم اسٹل صرف اس وجہ سے صبر کیے بیٹھے ہیں کہ اگر میں کچھ بولی، اگر میں نے اس برے کو، اس نافرمانی کو، اس حرام کو اگر میں نے حرام یا برا کہہ دیا تو میری شادی ٹوٹ جائے گی، میرے بچے بکھر جائیں گے. تو گویا آپ کی شادی اور آپ کے بچے they are higher than the laws of اللہ سبحانہ و تعالی. اور اگر ایسا کیس ہے تو this is not، ہم اللہ کو رب مان کے چل ہی نہیں رہے، نہ ہم اس کو وکیل بنا رہے ہیں، نہ ہی ہم نے کبھی اس کو رب مانا ہے، کیونکہ رب ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ سب سے بڑے ہیں، آپ سب سے بڑے ہیں، میرا اللہ، میرا رب آپ سب سے بڑے ہیں، جو آپ کے پاس سے آئے گا میں اس کو اب نہ نہیں کر سکتی، باقی ساری چیزوں کو اس کے مقابلے میں نہ کروں گی. آپ کی طرف سے آئی بات، جن لوگوں نے پہلی کلاسز لی ہیں، میں نے مسلسل رب کی ڈیفینیشن میں یہ چیز لکھوائی ہے، کلیئرٹی سے میں نے لکھوائی تھی کہ رب وہ ہے جس کی طرف سے جو کچھ بھی آتا ہے اس کو نہ نہیں کی جا سکتی. جب کسی کو بنا لیتے ہیں تو یہ تو قرآن کی پہلی آیت تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، رب کے بارے میں بات آئی. اور دیکھیے جاب سیکیور کرنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے آج مائک آن کرواؤں گی آپ لوگوں کا، میں زیادہ یہاں نہیں کور کرنا چاہتی، میں چاہتی ہوں کہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں. اور دیکھیے کہ سیکیورنگ دا جاب، سیکیورنگ دا جابس، کہ ہم اپنی جاب کو سیکیور کرنے کے لیے سم ٹائمز ہم کتنے کمپرومائز کرتے ہیں. اور آج کل کے ہیڈونسٹک دور میں ویئر ہیڈونزم از ون آف دا، واٹ از ہیڈونزم؟ ایک تیر سے دو شکار، آپ دنیا میں سرو کر رہے ہیں، ساتھ میں آپ جسمانی پلیئر بھی لے رہے ہیں. جتنی عورتیں کام کر رہی ہیں ان کو جابز مل رہی ہیں، ہو سکتا ہے کوئی بہت پریسٹیجیس وے سے الحمدللہ بہت عزت پڑھنے میں رہ کے اچھے طریقے سے بھی کرتی ہوں، لیکن یوزلی عورتوں کے ساتھ آپ ہیڈونزم ایک ٹرم ذرا سا وہ کر کے دیکھیے گا، سرچ کر کے دیکھیے گا، کیا مطلب کہ فزیکل پلیئر بھی لیا جاتا ہے عورتوں کے وجود سے ہی، ان کے دیکھنے سے، ان کے چلنے پھرنے سے. دس از واٹ سوسائٹی از ڈوئنگ. تو آپ اور خیر یہ تو ایک الگ ٹرم آ گئی بیچ میں، لیکن میں جنرلی بتا رہی ہوں کہ جب سم ٹائمز ہم جاب سیکیور کرنے کے لیے اللہ کی کھلی نافرمانی کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے، ہمیں پتا ہے کہ ہم جابز کو اپنی سیکیور کرنے کے لیے یا ہائر پوزیشن لینے کے لیے ہم کہاں کہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت کے اوپر کمپرومائز کرتے ہیں. بیٹر اپرچونٹی لینے کے لیے، دنیا میں بہتر پوسٹ کی طرف جانے کے لیے، بہتر آ, 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 کسی کہیں پہ ڈیولپمنٹ کے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور آپ اس کو کسی خاص جگہ تک ڈیولپ ہو کے جانا چاہتے ہیں، تو آپ پتہ نہیں کہاں کہاں کیا کمپرومائز ہوتا ہے، اور سارا کیا کمپرومائز ہوتا ہے، سب کچھ کمپرومائز ہونے والی چیز اللہ ہے، اللہ کا رب ہے، وہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیے نا، ہم اپنی شادیوں میں، ہم اپنے جابز پہ، ہم اپنی اونچی پوسٹ کے پیچھے جاتے ہوئے، بہتر سٹڈیز پڑھتے ہوئے، یہ جو ویسٹ اور ایسٹ سے ہم جا کے پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکل جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کے کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ ولی ربی کا فصبر ہوتا ہے، اپنے رب کے قانون کے اوپر ہم جمے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں صرف نفس رہ جاتا ہے. اپنے رشتے، اپنی پوسٹ، اپنی جاب کو بچانے کے لیے ناحق ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا رب ہونا کمپرومائز کر دیتے ہیں. اور ہم چلے ہیں، ہم بات کرتے ہیں کہ ہم شریعت کے نفاذ کی بات کریں گے. ہم اپنی اس چٹاک بھر زبان پہ اور اپنے اس 5.5 6 فٹ کے جسم پہ اوپر تو شریعت کا نفاذ کر نہیں سک رہے. ہم اپنی ذات کے اوپر ہی ایکچولی سب سے پہلے this is the step we have to do. We have to think at least.
اور جب ہم سوچنا شروع کریں گے کہ یہ اللہ کو رب ماننا ہے، تبھی تو اہل عرب کو رب ماننا بار بار ابھی ہم سورہ قلم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ڈیٹیل سے اس پہ بات ہوگی، تبھی تو ان کو پہلی آیت بتائی یہ گئی کہ اللہ بھلا پہلی آیت نازل ہوئی تھی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس میں اللہ کا نام کیوں نہ آیا؟ میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے رکھ چکی ہوں، وہاں پہ رب کا نام کیوں آیا؟ اللہ کی جو صرف وہاں پہ آئی، جس نام سے انٹروڈکشن ہوا، وہ رب تھا، اور عربس کو پتا تھا کہ رب کیا ہوتا ہے، عربس کو یہ پتا تھا کہ رب وہ ہے جو قانون دیتا ہے، وہ جو لا لیجسلیٹ کرتا ہے، جو دوسروں کو دیتا ہے اور دینے کے بعد منواتا ہے۔ تو عربز بیٹھ کے بندے یہ کام کر رہے تھے، ابو جہل کیا کر رہا تھا، ولید بن مغیرہ کیا کر رہا تھا، ابو لہب کیا کر رہا تھا، وہ یہی تو کر رہے تھے۔ دے یوز ٹو لیجسلیٹ دا لا کہ سوسائٹی ہمارے لاز کے مطابق چلے گی۔ انہیں فوراً جب پہلی آئے تھی ان کے سامنے آئی، ڈیفینیٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنبھلنے کے بعد یہ پہلی آیت جا کے سنائی ہوگی نا باہر، تو ان کے تو ہوش اڑ گئے کہ نہیں، ہم تو کل تک ہم لا لیجسلیٹ کر رہے تھے، ہماری مرضی کے لاس بن رہے تھے، سوسائٹی ہماری مرضی سے، اور مرضی کیا، ان کی مفاد پرستی، ان کے نفس، ان کی خواہشات کے مطابق چل رہی تھی۔ اور اب وہ ایک دم انہیں اتنی تکلیف ہوئی کہ اچھا کوئی اور تھرڈ پاور کوئی آ کے، ورنہ اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن میں ایسی بہت ساری آیات ہیں، میں ادر ڈے بھی پڑھ رہی تھی، جس میں وہ کہتے تھے کہ ہاں ساری کائنات اللہ نے بنائی ہے، وہ اللہ نام رکھتے تھے، جیسے عبداللہ، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ کیسے تھا؟ وہ ان کو ان کے کانسیپٹس کا پتا تھا، وہ رب نہیں ماننے دیتے تھے کسی کو۔ تو رب ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ یو سبمٹ یور سیلف فلی اینڈ کمپلیٹلی ولی رب کا فصبر، اب جو اللہ کی طرف سے آیا اس کو مان کے چلنا ہے۔ عربس کو یہ ایکسیپٹیبل نہیں تھا، اچھا ہمارے پیسے کے اوپر کما ہم رہے ہیں، رکھ ہم رہے ہیں، اور اللہ بتائے گا کہ پیسے کیسے خرچ کرنے ہیں، صدقہ کتنا کرنا ہے، زکوٰۃ کیا دینی ہے۔ That was not acceptable for them۔ غلام ہمارے ہیں اور ہم غلاموں کے ساتھ یہ نہ کریں، سختیاں نہ کریں، فلاں نہ کریں، اور یتیموں کو ہم رسوا اور ذلیل نہ کریں، ان کو اپنا ان سے فائدے نہ حاصل کریں، اور سود تو ہمارا بیسک ہے، ہم سود چھوڑ دیں۔ یہ ان کے مسئلے بھی تھے، تو انہیں اسی لیے مشکل لگ رہا تھا کہ رب کو رب مان کے، اور ہمارے ساتھ کیا ہوا، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہمارے ساتھ تو سب سے بری ہوئی۔ ہم مسلمان ہو کے ہمیں رب کا معنی ہی نہیں سکھایا جاتا، جو وہاں کے ایک بدھو کو بھی پتا ہوتا تھا۔ کافر اسی پہ تو لڑ رہے تھے، اور ہمیں رب کا مطلب ہی نہیں آتا۔ جب رب کا مطلب نہیں آتا، جب رب کا مطلب ہی نہیں ہوتا تو رب کے لیے صبر کیا کریں گے؟ رب کی طرف سے آئی شریعت کے تقاضوں پہ خود کو کیا جمائیں گے پھر ہم؟ اور رب کے لیے ہم یہ کیا جانیں گے کہ جو صبر ہے وہ منہ پہ ٹیپ لگانا نہیں ہے، صبر جو ہے وہ مختلف سچویشنز میں مختلف ہو جاتا ہے۔ اور ہمارا کیا ہے؟ کمپرومائز سے بھری ہوئی زندگی۔ کس چیز پہ کمپرومائز؟ اپنی ایگو کی خاطر، اپنے نفس کی خاطر، اپنی پوسٹ کی خاطر، اپنی محبتوں، اپنی جو بغل میں چھپائے ہمارے اپنے ہی نفس کے الہ ہیں، ان کی خاطر اللہ کے قانون کو کمپرومائز کر دینا۔ That's what we are۔ ایک مومن تو یہ ہوتا ہے۔ اب اس کے پیرل لا کے دیکھیے ایک مومن کون ہوتا ہے۔ ایک مومن تو وہ ہوتا ہے وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، وہ دیتا ہے تو وہ اللہ کے لیے دیتا ہے، وہ عطا کرتا ہے تو اللہ کے لیے عطا کرتا ہے، وہ روکتا ہے تو اللہ کے لیے روکتا ہے، اس کی محبت وَأَحَبَّ لِلَّهِ، وہ محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے کرتا ہے، وہ نفرت کرتا ہے یا بغض رکھتا ہے کسی سے تو وہ اللہ کے لیے رکھتا ہے۔ یہ ڈیفینیشن آپ نے یہ حدیث کے یہ کم و بیش الفاظ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ یہ حدیث تو آپ نے پڑھی ہوگی، لیکن اس انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ آپ اس کو جانیے کہ میرا اگر میں کسی سے روک رہی ہوں، میں کسی سے کوئی چیز دے نہیں رہی مثلاً، تو وہ میری نفس یا میرا ایگو یا میری اس لیے نہیں ہوگا کہ مجھے دل نہیں کر رہا، اس بندے نے فلاں فلاں ٹائم میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یا اس نے مجھے اتنا تھوڑا دیا میں اس کو کیوں دوں، نہیں، میرا روکنا بھی اللہ کے لیے، کہ وہاں پہ رب کی کیا ڈیفینیشن ہے؟
اور میرا دینا بھی اللہ کے لیے، اس لیے نہیں کہ کسی نے آپ کو آپ کی بچی کی شادی پہ یا آپ کے کسی فلاں سیلیبریشن پہ آپ کو اتنا بڑا گفٹ دے دیا تو اب آپ اس کو اٹھا کے دے رہے ہیں، نو، دینا بھی اللہ کے لیے، کہ یہاں بنتا بھی ہے رب اللہ کے لیے، ہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفہ دیتے تھے، میں تو اس لیے دوں گی، مجھے اس بات سے کیا غرض کہ کوئی کیسے کر رہا ہے، کسی کے کیا سیٹ اپس ہیں، میری محبت اللہ کے لیے، میری نفرت اللہ کے لیے. جتنی بھی جتنی بھی تعلقات ہیں وہ اللہ پہ بنیاد رکھیں گے، اور جب وہ اللہ پہ بنیاد رکھیں گے تو جب وہاں پہ اللہ کی نافرمانی ہوگی تو پھر آپ پوائنٹ بھی کر سکیں گے کہ بھائی میرا تو تعلق ہے ہی اللہ کے لیے، تو وائی نا آئی ایم گوئنگ ٹو پوائنٹ دس. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اب دوبارہ تھوڑا سا پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اور صرف اپنے اپنے اللہ، اپنے رب کے لیے جینے کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، کہ صرف ساری ایکسپیکٹیشنز اللہ سے، سارا توکل اللہ پہ، اس کو وکیل بنا کے چلانا، اس کی طرف توجہ کر کے چلنا، اس کو یاد کر کے چلنا، دن بھی اسی کے کام میں، رات بھی اسی کے لیے قیام، اس کے لیے چلنا، اور پھر جہاں جہاں بھی کوئی سچویشن ڈیولپ ہوگی اس میں انالائز کر کے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میں خاموش رہوں یا میں بول پڑوں، میں چل پڑوں یا رک جاؤں، میں یہ آبادی قائم کر لوں یا میں ویرانوں کی طرف چل پڑوں. ہر چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ پہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پوائنٹ پہ یہ ٹریننگ ہو رہی ہے، اور میں ابھی صرف میں ابھی یہ 3-4 لفظوں سے آگے نہیں نکلی، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور اسی کے اوپر ابھی ہم بات کو کھولے جا رہے ہیں. لیٹس جرنل، اس کو جرنلنگ کریے، اس کو لکھیے، اس بات کو، میں کس کے لیے کیا کر رہی ہوں. تمام عورتیں، تمام مرد، پلیز اس جملے کو لکھیے کہیں، میں کس کس کے لیے کیا کیا کر رہی ہوں. کیا میں نے رب کی کیا میں نے خود کو رب کی شریعت کے تقاضوں پہ جمایا ہوا ہے، نو میٹر واٹ، کچھ بھی ہو جائے، میں رب کی شریعت، اللہ کی طرف سے جو بھی چیز آ رہی ہے اس کے مطابقت سے، تقاضے ہوتے ہیں اس کے مطابقت سے یا اکارڈنگ ٹو دیٹ، کیا میں اس کے اوپر پرسسٹنٹ ہوں، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے اس کے اوپر جمی ہوئی ہوں، اس کے اوپر اپنے آپ کو میں نے روک کے رکھا ہوا ہے. مطلب کیا کہ اللہ کی بات ہے، میں نے اس کے اوپر چلنا ہے، دیٹس اٹ. یہ روکنا ہوتا ہے اللہ کی بات پہ خود کو. یعنی آپ کے والد مثلاً آپ کو کہیں کہ آپ نے حجاب کے بغیر باہر نہیں جانا، بچپن سے آپ نے بات سنی تو آپ نے اصول بنا لیا. میرے والد صاحب نے مجھے کہا ہے، میرے فادر نے مجھے کہا ہے، مائی ڈیڈ سیڈ دس فور ٹو می، کہ آپ نے حجاب کے بغیر باہر نہیں جانا. تو اب آپ نے اس تقاضا، وہ تقاضا تھا، ان کی بات کیا تھی، آپ سے تقاضا تھا. دیٹس واٹ ہی واز وانٹنگ فرام یو، کہ آپ یہ کریں. تو آپ نے اس کے مطابقت سے وہ کام کیا. اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ شریعت کے تقاضے ہیں کہ اس طرح اس چیز کو اس طرح لے کے چلنا ہے. تو یہ ہے کیا چیز، یہ ہے وہ چیز جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق کیا آپ چل رہے ہیں. یہ سوال ہے، اس کو آپ خود لکھیں گے. دس از فار یور اون سیلف. اب اگلے پارٹ پہ آتے ہیں. اب امیزنگلی بیوٹیفل، ساری ایموشنل انٹیلیجنس کی بنیاد یہاں پہ رکھ دی گئی ہے. وہ کیا ہے، وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. وَاهْجُرْهُمْ ہجرا، وَاهْجُرْهُمْ چھوڑ دیجئے ان کو. ہجرا ہم ہجرت اردو میں بولتے ہیں نا، یہ وہی ہے، ہجرا ہجرت والا ہی ہے. ہجرت کر جائیے ان سے. ہجرن جمیلا، خوبصورت ہجرت یا خوبصورت چھوڑنا. تو پھر کیا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے آپ آ, آ, بس مائگریٹ کر جائیے؟ نہیں، یہ نہیں کہا جا رہا. کہاں ہجرت کرنے کو کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو وہ کہیں
اس کے سامنے اللہ کے لیے جم جائیں، یہ کہنے کے بعد آگے اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دیجئے ان کو، چھوڑنا خوبصورت، چھوڑ کے چلے جائیے، کوئی ہجرت کرنے کو کہہ رہے ہیں، کہاں جانے کو کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایموشنل ڈٹیچمنٹ سکھا رہے ہیں، ایموشنل ڈٹیچمنٹ۔ مجھے اس کی اردو نہیں مل سکی، اس لیے آ، آپ اس کو خود ہی ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا۔ ایموشنل ڈٹیچمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کو وضاحت سے میں بتا سکتی ہوں لیکن لفظ آپ خود ہی لے کے آئیں گے۔ ایموشنل ڈٹیچمنٹ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ رہے کہ فزیکل ڈپارچر کر جائیں، یعنی کہ یہاں سے فزیکلی مائگریٹ کر جائیں، یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ کو بھی پتہ ہے کہ یہ پہلے سال کی تیسری چوتھی وحی چل رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابھی اپنا کام شروع ہی کیا ہے، تو ان کو ہجرت تو نہیں نہ کہا جا سکتا تھا۔ تو یہاں پہ پھر کس ہجرت کی بات ہو رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فزیکل ڈپارچر نہیں بلکہ ایموشنل ڈپارٹنگ سکھائی جا رہی ہے، اور یہ ایموشنل انٹیلیجنس کی بنیاد ہے، بنیاد۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا آج کل بہت دور دورہ ہے نا، ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کو یہاں سے سیکھیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا رہے ہیں۔ میری بہرحال یہ سیٹ آف آیات ون آف مائی فیوریٹس، سبحان اللہ، بہت خوبصورت آیات ہیں یہ۔ فزیکل ڈپارچر نہیں، ایموشنل ڈپارٹنگ سکھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کو حجرن جمیلہ کہا گیا کہ خوبصورت ہجرت کریے، خوبصورت چھوڑنا۔ کیسے خوبصورت چھوڑنا؟ کیا مطلب اس بات کا؟ کہ اپنا ایموشنل ہینڈل، ایموشنل، ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ہمارے جو فیلنگز ہوتی ہیں، ہمارے جو احساسات ہوتے ہیں، ہمارے جو ایموشنز ہوتے ہیں، ان کا ہینڈل بندوں کے ہاتھ میں نہ دیجیے، ان کا ہینڈل اللہ کی طرف موڑیے، کیونکہ بندے جو ہیں وہ ایموشنل بلیک میلنگ کرتے ہیں، لیکن اللہ کبھی اپنے بندے کو ایموشنلی بلیک میل نہیں کرتا۔ وہ رب ہے نا، وہ کبھی نہیں چھوڑتا۔ یہاں پہ یہ بات سکھائی جا رہی ہے، اور آپ یقین مانیں ایموشنل ہینڈلنگ، آج لفظ آیا میرے دماغ میں، اور اٹ از کمپلیٹلی آؤٹ آف بلو، بیٹھے ہوئے اچانک آیا ہے اور اس طرح ٹک کر کے دماغ میں ڈلا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی اس کو پڑھاتے ہوئے اس طرح نہیں بولا، اور میں یہی سوچ شورلی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ ایموشنل، ہمارے ایموشنز کا بھی تو ایک ہینڈل ہوتا ہے نا، اوپر نیچے ہو جاتے ہیں، گیا تو ڈونٹ گیو یور ایموشنل ہینڈل in front in someone else's hand. اب غور سے سنیں اس بات کو، جب ہم کیا کرتے ہیں، جب ہم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کرتے ہیں، آیت کا پہلا پارٹ، جب ہم صبر کرتے ہیں عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو بھی وہ کہتے ہیں، وہ کون؟ آگے جو دین کے دشمن ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، ان کے جتنے بھی مائنڈ سیٹ کے لوگ تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت اذیت دے رہے تھے، باتیں، اذیتیں، مشکلیں، ہر طریقے کی۔ سٹارٹ آف دعویٰ سے یہی ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں، اور پھر اب اپنے لیے، ہم اپنے لیے رکھ کے سوچتے ہیں، جب ہم وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کہتے ہیں کہ صبر کرتے ہیں، جو کوئی کچھ بھی کہے، میں نے اللہ کی شریعت پہ جم کے رہنا ہے، جو کچھ بھی کہتا ہے کہتا رہے، مجھے اپنے اللہ کی بتائی ہوئی بات پہ جمنا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں نا، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ میں نے پرسسٹنٹ رہنا ہے اللہ کے لا پہ، اللہ کے لیجسلیشن پہ، اور اپنی سوچ اور نفس پہ اللہ کے لا اور لیجسلیشن کو غالب رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات یہاں تک تو ہم پہلے بول چکے ہیں نا۔ جب ہم یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی بات، اللہ کا قانون، اللہ کا دین، اللہ کی طرف سے جو بھی بات آئی ہے وہ میرے نفس اور میری سوچ پہ ہر وقت غالب رہے، میرے اپنا ایگو یا میرا نفس نہیں، اللہ کی بات میرے نفس اور میری ایگو پہ ہمیشہ غالب رہے، جب میں یہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ہوتا کیا ہے؟ مسئلہ کیا آتا ہے؟ ایشو کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایشو یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ جب میں کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو ہوتا کیا ہے کہ ایموشنل اٹیچمنٹس اور میرے ایموشنز آ کر مجھے توڑ دیتے ہیں۔ کیسے؟ کسی نے کچھ بھی آ کے کہہ دیا، میں مثلاً دین کا کوئی کام کر رہی ہوں، میں کوئی کلاس اٹینڈ کرنا شروع ہوئی ہوں، میں نے کوئی کورس کرنا شروع کیا ہے،
या व्हाटएवर जो भी आपके ज़हन में आता है। कुछ भी अच्छा करना शुरू हुई हूँ, तो किसी ने खामख़ा मेरा मुझ पे बातें कसना शुरू कर दी, तरह-तरह की बातें शुरू कर दी। ये तो अब ये कर रही है, ये तो ये और मैंने कोशिश की वस्बिर अला मा यक़ूलून करने की, कि मैं अपने आप को अल्लाह के दीन पे शरीयत पे के मुताबिक इस वक़्त अगर मैं ख़ामोश रहना मेरा बेहतर है तो मैं ख़ामोश रहूँ। लेकिन किस चीज़ ने मुझे परेशान किया? मेरे अपने ही इमोशंस ने। क्यों? क्योंकि मेरे इमोशंस का हैंडल उस करीबी शख़्स या रिलेटिव के हाथ में मैंने दिया हुआ था जिसने मेरे बारे में बातें की और मैं हर्ट फ़ील कर रही हूँ। मैं फ़ील कर रही हूँ कि इस बंदे ने ये बात कही है और ये हम में से हर एक के साथ होता है। मेरे साथ रिसेंटली एक कोलैप्स हुआ इसी तरीके से हालाँकि मतलब काफ़ी अरसे से चीज़ें काफ़ी बैलेंस चल रही होती हैं, लेकिन लिटरली किसी की थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस किसी के हाथ में हैंडल चला गया, उन्होंने बातें बोली और मैं एक्चुअली अपना इमोशनल इंटेलिजेंस लूज़ कर गई उस दिन मेरे साथ मतलब कुछ टाइम पहले ये बात एक हुई और बड़ी ऑब्वियस किस्म की बात हुई। सो दिस हैपेंस विद एनी एंड एवरी वन ऑफ अस लेकिन हमें फिर अपने आप को देखना कैसे है, हमें करना कैसे है, तो सबसे पहले तो ये समझें इस बात को कि जब हम वस्बिर अला मा यक़ूलून करने की कोशिश करते हैं, तो हमारे इमोशंस और हमारी इमोशनल अटैचमेंट्स, ये 2 चीज़ें हमें आके गिरा देती हैं, हमें गुस्सा दिलाती हैं, हमें नफ़्स परस्ती इसकी वजह से आती है, हमारा ईगो एट प्ले आ जाती है। कि भई फलाँ बंदे ने मुझे ये बात कह दी, मैं तो इतना अच्छा चल रही थी, उसने मेरे बारे में इतनी गलत बात बोली। तो गलत बात बोली या सही बोली, छोटी बोली या बड़ी बोली, 2 ने बोली या 8 ने बोली, पॉइंट ये है कि हम किसी दूसरे की व्हाट समवन एल्स इज़ सेइंग अबाउट अस इज़ समवन एल्सेस ओपिनियन। ये किसी का ओपिनियन है, हम उस ओपिनियन को इतनी इम्पोर्टेंस दे के हर्ट हो क्यों रहे हैं? हम इतनी इम्पोर्टेंस दे के किसी दूसरे के ओपिनियन को अपने बारे में इतने हर्ट क्यों हो रहे हैं? इसलिए इसलिए कि हमने इमोशनल हैंडल जो है एक्चुअली वो उस दूसरे बंदे के हाथ में दिया हुआ है। दूसरे खुश होंगे तो हम खुश चलेंगे, दूसरे क्रिटिसाइज़ करेंगे तो हम एनॉय होंगे क्योंकि हमने उन्हीं से अपनी तवक्कुआत वाबस्ता की हुई हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं जो हमें मारती हैं कि मैं तो इतना-इतना कर रही थी, मुझे किसी दूसरे ने क्यों गलत कह दिया। जब इंसानों को ये जुमला आप लिख लीजिए कि जब इंसानों को आप खुद पे ताकत दे देते हैं, तो वो फिर आपके इमोशंस पे इफ़ेक्ट किया ही करते हैं। इंसानों को बंदा खुद पे ताकत दे क्यों? यानी ये वो पहले सवाल हैं जो कि आपको लगेंगे मुश्किल कि ये तो कह तो आसान रही हैं। हर किसी का टाइम लगता है ये काम करने में, लेकिन लिख तो लें। ये वो स्टेप्स हैं जो बता रही हूँ जो फ़ायदा देते हैं, जो मैंने हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश की है। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, वो सिचुएशन को भी कंट्रोल कर लेता है, याद रखिएगा। जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर ले, वो मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी कंट्रोल करना अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको तौफ़ीक दे देते हैं। तो असल बात क्या है? मेरा हर काम, मेरा इमोशनल हैंडल मेरे अल्लाह के पास है। अल्लाह, मैं ये कर रही हूँ, आपको पता है ना कि मैं आपके लिए कर रही हूँ और मुझे पता है कि बंदों को ये बात पसंद नहीं आएगी। मुझे पता है वो नहीं एप्रिशिएट करेंगे। मुझे पता है ये 4 बातें करके अगर मेरे से 5वीं एक गलत हो गई, तब भी मुझे ताना पड़ना ही पड़ना है। लेकिन अल्लाह आपको तो पता है ना कि मैं कदम-कदम रख के चल रहा हूँ, मैं चल रही हूँ। आपका इमोशनल हैंडल आपने अल्लाह को पकड़ाना है। वहाँ से आपने अपना कनेक्टिविटी बनानी है। वहाँ से उसकी शरीयत के मुताबिक आपने खुद को चेक करना है, मैंने चेक करना है, हमने चेक करना है कि एम आई गोइंग राइट? अगर वहाँ से आपका बटन हरा हो गया, टिक हो गया, ग्रीन हो गया, अगर ये बात बन गई तो ऑल गुड, दैट्स फाइन। नाउ हुस्न ज़न अल्लाह पे खुद को राज़ी कर लें। उसके बाद बंदे राज़ी नहीं हो रहे ना, तो वो अल्लाह के ज़िम्मे है, या अल्लाह मैंने आपकी बात और आपको राज़ी किया, अब ये बंदे मेरे से नाराज़ हैं। तो फिर वो अगली आयत में इसका एग्ज़ैक्टली जो आयत नंबर 11 है ना, वज़रनी है, वो लफ्ज़ है, ये पूरा लफ्ज़ के ये मैं इंशाअल्लाह करा के आज आपको हटूँगी यहाँ से। तो वो अल्लाह फिर खुद देख लेगा उसको। मतलब एक सीधी-सी बात है ना
کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے نا تو غصہ آتا ہی اس لیے ہے، اگر غصہ اگر آپ دیکھیں نا تو غصہ یا ہم ہرٹ ہوتے ہیں، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے، یہ لوگ یہاں پہ سالوں پڑھتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے اور ہم غصہ کیسے کنٹرول کریں، تو ڈیفینیٹلی اس کو کوئی ون گو میں نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک بیسک فارمولا سمجھ لیجئے، ایک بیسک فارمولا وہ یہ ہے کہ جب سب سے زیادہ جو چیز ہمیں مارتی ہے وہ جان لیجیے اور لکھیے، وہ ایکسپیکٹیشنز ہے دوسروں سے۔ جب کوئی سرٹن پلان، سرٹن بندے ہمارے مطابقت سے ہمیں رسپونڈ نہیں نہ کرتے تو ہم جو ہے نا غصہ کرتے ہیں، انوئے ہوتے ہیں، فرسٹریٹ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن وہی تو بتا رہی ہوں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے ایک تو ایک لوگوں سے ایکسپیکٹیشنز ظاہر کی ہوئی ہیں، دوسری طرف آپ نے لوگوں کے ہاتھوں میں ایموشنل ہینڈل بھی اپنا بھی ایموشنل ہینڈل دیا ہوا ہے۔ ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ مجھے لوگ ہمیشہ ایکنالج کریں، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنا ایموشنل بار یا ہینڈل ان کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، وہ جو دل کرتا ہے آپ کو اوپر نیچے کرتے رہیں، بٹن جو بھی دبا دیں ریموٹ کا، آپ اسی رخ پہ چلتے رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہی تو کہہ رہی ہوں نا کہ اللہ اپنے آپ کو چیک کرنا شروع کریں کہ جہاں پہ میں بول رہی ہوں، جہاں پہ میں خاموش ہوں، جہاں پہ میرا غصہ ہے، جہاں پہ میری خوشی ہے، جہاں پہ میں دے رہی ہوں، روک رہی ہوں، اللہ کے لیے کر رہی ہوں یا اپنی ایگو یا اپنے نفس کی پرستش کر رہی ہوں۔ تو دس از دا فرسٹ اسٹیپ، سیلف اویئرنیس ہے یہ۔ تو یہ فرسٹ اسٹیپ کرنا پڑے گا، میرا ہر کام اللہ کے لیے ہے، میری ٹیک اس سے لگی ہوئی ہے یا میں کدھر جا رہی ہوں، میں کس کی طرف، آخر میں کر کیا رہی ہوں؟ کیا میں نے اس کو وکیل بنایا؟ میں نے اپنا کیس اس کو سونپا ہے کبھی؟ میں نے اپنی فائل اٹھا کے رکھی ہے اس کے سامنے کہ یا اللہ یہ کیس میرا مجھ سے نہیں ڈیل ہو رہا، پھنس گئی ہوئی ہوں، مجھے اس بندے سے میں ہر وقت ہرٹ ہو رہی ہوں، میرا گلا بند ہے، میرے اندر آنسو جتنے باہر گرتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اندر گرتے ہیں، رات کو تکیا گیلا ہو جاتا ہے۔ That's what we are living through۔ تو اللہ کے سامنے کب کب رکھا ہے؟ یہ وہ بات ہے نا، ہم پورا مطلب وہ کرنا نہیں نا چاہتے، ہم پک اینڈ چوز جب کرتے ہیں نا تو وہ پورا پروسیس نہیں، تبھی تو میں نے کہا تھا انسکول کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، سب سے پہلے جتنی ہماری آئیڈیالوجیز ڈیولپ ہوئی ہوئی ہیں ان کو سائڈ پہ پھینکیں اور پھر اللہ کے حضور آ کے خالی اپنا برتن دل کا خالی کر کے اللہ کے حضور یہ ڈیفینیشن دوبارہ سے پلیس کر کے پھر اللہ سے روز مانگیں کہ یا اللہ یہ بات نہیں سیکھی ہے، پچھلی ساری مٹانا چاہتی ہوں، یا اللہ یہ میرے دل روح کا حصہ بنا دیں۔ تو ہم پڑھ کیا رہے تھے؟ ہم پڑھ رہے تھے وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا کہ یہ خوبصورت ہجرت ہے کہ میں جب کوئی کچھ بھی کہہ دے تو میں نے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ کیا، اور اس کے بعد وَاصْبِرْ عَلَىٰ يَقُولُونَ یعنی جو کوئی کچھ کہہ رہا ہے میں اس کے اوپر اللہ کے لیے، اگر وہاں بولنا تھا تو بولی ہوں، اللہ کے لیے وہاں رکنا تھا تو رکی ہوں، اللہ کے لیے وہاں خاموش رہنا تھا تو رہی ہوں، لیکن کیا جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے کیا، اپنے نفس کے لیے نہیں کیا۔ اگر یہ کیا ہے تو اس کے بعد میرا جو ہرٹ اور میری ایکسپیکٹیشنز ہیں یہ ہوں گی نہیں۔